وہ کبھی کبھی گراں گزرتا تھا. بخاری شریف کی روایت میں یہ تذکرہ ملتا ہے. حضور نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان حضرت خدیجہ کا ہے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کا ہے. سب سے زیادہ احسان حضرت خدیجہ کا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کا. اور پھر دنیا میں جس نے مجھ پر کبھی کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا. لیکن ان کے احسان کا بدلہ باقی ہے. ان کے احسان کا بدلہ باقی ہے اور ان کے احسان کا بدلہ اللہ پاک دیں گے. حضور کی عادت شریفہ تھی. کتنے صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کو خود ضرورت رہا کرتی تھی لیکن حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اگر کسی نے ان پر احسان کیا, کسی نے ہدیہ دیا تو حضور اس سے بہتر واپس فرماتے تھے. تو صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی تھے جو خود محتاج تھے لیکن حضور کی خدمت میں ہدیہ لے جایا کرتے تھے اور حضور اس کا بدلہ ادا کرنے میں, احسان کی جزا دینے میں اس سے زیادہ دیا کرتے تھے. ہے نا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. تو کتنے صحابہ کرام تھے وہ یہی کرتے تھے. خود محتاج غریب تھے لیکن محنت مشقت کرنا, مزدوری کرنا, کچھ ہوتا تھا تو حضور کی خدمت میں لے آیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ دیا کرتے تھے اور اس سے بہتر. آپ نے فرمایا مجھ پر کسی کا احسان باقی نہیں سوائے خدیجہ اور ابو بکر کے, اور ان کے احسان کا بدلہ اللہ پاک ادا کریں گے. تو سفر کے مہینے کو ہم لوگ منحوس سمجھتے ہیں. واقعات آتے ہیں سفر کے مہینے میں اللہ نے کتنی خیر رکھی. آپ دیکھو گے ہمارے یہاں پہلے محرم میں نکاح نہیں ہوتا تھا, محرم کے مہینے میں نکاح نہیں ہوتا تھا لیکن اب یہ سلسلہ ہے. سفر کے مہینے میں لوگ رشتہ نہیں پکڑتے تھے, رشتے ناتے کی بات نہیں کرتے تھے اور شادیاں نہیں کرتے تھے. سفر کے مہینے میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا. مجھے یہ کہنے اللہ نے کسی دن کو منحوس نہیں بنایا, کسی دن کو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی جو انسانی ضرورت میں شامل ہے. نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی, گھر میں, سواری میں اور بیوی میں. گھر میں, سواری میں اور بیوی میں اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ ان 3 چیزوں میں نحوست ہوتی ہے لیکن اللہ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا. اس لیے محدثین کی ایک بڑی جماعت اس کا ترجمہ یہ کرتی ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں نحوست ہوتی. اور محدثین کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی کہ تجربے سے اگر ثابت ہو جائے کہ گھر میں نحوست ہے تو بدل لینا چاہیے, سواری میں نحوست ہے تو بدل لینا چاہیے, بیوی میں نحوست ہے تو بدل لینا چاہیے. جبکہ علماء کی, محدثین کی, فقہا کی ایک بڑی جماعت اس کی قائل نہیں کہ اللہ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا. جو چیز ہے وہ مقدرات میں سے, ہر ایک کا نصیب اور مقدر اللہ پاک نے لکھ رکھا ہے, نفع کے ساتھ بھی اور نقصان کے ساتھ بھی. اس لیے اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جب ہمارا مقدر اور نصیب طے فرما دیا ہے تو پھر کسی چیز کی نحوست سے کیا تبدیلی آئے گی. البتہ کچھ اوقات اللہ نے خیر و برکت کے رکھے ہیں, کچھ کام خیر و برکت کے ہیں. جب آدمی ان کاموں کو کرتا ہے, ان اوقات کا استعمال کرتا ہے تو اللہ پاک برکت عطا فرماتے. اور برکت ایسی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا, ایک پیالہ دودھ تھا, ایک پیالہ دودھ تھا, کتنے لوگ پیے؟ 40-50 لوگوں نے پیا. یہ برکت ہے. برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دودھ بڑھتا چلا گیا اور ایک پیالہ دودھ تھا تو وہ ایک کڑائی بھر کر کے ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. برکت کا معنی اضافہ نہیں ہے, برکت کا معنی کفایت کا ہے کہ تھوڑی سی چیز ہوتی ہے اور وہ بہت لوگوں کو کافی ہو جاتی.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں رہتے تھے زیادہ تر، اور اصحاب صفہ کے جو لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے دن دو دن کے پھیر سے کسی کو کسی کے ساتھ لگا دیا کرتے تھے کہ جس کے گھر 4 آدمی کا کھانا ہو وہ 1 آدمی 2 آدمی ساتھ میں لے کر کے جائے۔ صحابہ کرام اصحاب صفہ میں سے کسی کسی کو لے جایا کرتے تھے، اپنے ساتھ کھلایا کرتے تھے۔ حضور نے ایک مرتبہ اسی طرح فرمایا، حضرت ابو بکر نے ایک صحابی کو اپنے بیٹے عبد الرحمن کے ساتھ گھر بھیج دیا کہ ان کو کھانا کھلاؤ۔ گھر لے گئے، دسترخوان لگایا، کھانا سامنے رکھا اور ان سے کہا کہ کھانا کھائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں صاحب خانہ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا، یعنی حضرت ابو بکر آئیں گے تو ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اور حضرت ابو بکر بہت تاخیر سے حضور کی خدمت میں تھے، بہت تاخیر سے واپس آئے۔ گھر آئے، معلوم ہوا کہ مہمان دسترخوان پر بیٹھے۔ حضرت عبد الرحمن پر غصہ ہو کر کے آواز دی، وہ گھر میں چھپ گئے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ جو ہے غصے کا اظہار ہوگا، چھپ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کسی وجہ سے، حضرت ابو بکر کسی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں تھے۔ دسترخوان پر بیٹھ کر کے انہوں نے کہا کہ کھاؤ، اللہ برکت نہ دے۔ مہمان کہنے لگے کہ جب برکت نہیں ہے تو پھر میں کھا کے کیا کروں گا، برکت نہیں ہے تو کھا کے کیا کروں گا۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر کو یہ معلوم ہوا کہ مہمان نے یہ کہا ہے کہ میں ابو بکر کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا، تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو مہمان نے کہا کہ میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تھوڑا سا وقت گزرا، حضرت ابو بکر صدیق کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، اپنی قسم توڑ دی، ساتھ میں کھانا بیٹھ کر کے کھانا شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ 2-3 لوگوں کا کھانا تھا، ہم نے کھایا۔ کھانے کے بعد بھی جیسے کھانا تھا، جتنی اس کی کمیت تھی، کوانٹیٹی تھی، ذرا بھی کم نہیں ہوا۔ مہمان کے اٹھ جانے کے بعد گھر کے لوگوں نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا، پھر بھی وہ جتنا تھا اتنا ہی رہا۔ اور پھر ہم نے وہ پلیٹ اٹھا کر کے حضور کی خدمت میں بھیج دیا، تو کسی قبیلے کے لوگ آئے تھے وفد کی شکل میں، حضور نے ان کو بٹھا کر کے کھلایا تو وہ ان کو بھی کافی ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے برکت، اور اللہ کے نام سے زیادہ خیر و برکت کسی چیز میں نہیں ہے، یاد رہے گا۔ اللہ کے نام سے زیادہ کسی چیز میں خیر و برکت نہیں۔ اسی لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر اچھے کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، بسم اللہ سے۔ اللہ اس میں برکت ڈال دیتے، اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتے۔ ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے۔ گناہ کے کام کا آغاز اگر بسم اللہ سے آدمی کرے تو اس کا ایمان چلا جائے گا۔ جیسے شراب کا پیالہ اٹھایا اور پھر بولے بسم اللہ، باہر اس نے اللہ کے نام کا استعمال غلط جگہ کیا، اور اللہ کا نام اتنا عظمت والا ہے کہ اگر اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کے استعمال پر اگر اللہ کا نام لیا جائے گا تو اللہ ایمان کی نعمت سلب فرما لے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہر اچھے کام کے شروع میں اللہ کا نام لینا چاہیے۔ بسم اللہ کر کے جس کام کا آغاز ہوگا اس میں خیر و برکت ہوگی، اور ہم لوگ یہ چیز بھول گئے۔ صبح سے اب تک ہم لوگ اپنے بارے میں غور کریں، کتنا کام ایسا تھا اچھا جس کو ہم نے بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا۔ شاید ایک بڑی تعداد ہم میں ایسی ہوگی کہ صبح سے اب تک 10 کام کیے ہوں گے لیکن بسم اللہ نہیں پڑھ۔ تو سب سے زیادہ خیر و برکت اللہ کے نام میں، اسی لیے ہر اچھے کام کی شروعات اللہ کے نام سے ہونی چاہیے، اس میں اللہ برکت عطا فرماتے۔ اسی لیے ایمان والوں کے یہاں تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایمان والا 1 آنت میں کھاتا ہے، اور جسے اللہ نے ایمان سے محروم رکھا ہے وہ 7 آنتوں میں کھاتے ہیں۔ خوراک کا فرق ہوتا ہے، اور یہ ایمان کی برکت ہوتی ہے کہ تھوڑا کھانا ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو جاتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کھانے کے لیے بیٹھے تو پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک خالی چھوڑ دے۔ زیادہ کھانا اچھی بات نہیں ہے، زیادہ کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں خوراک اچھی رہنا چاہیے، خوراک اچھی رہنا چاہیے، ایسا نہیں۔ حضور نے فرمایا پیٹ کے 3 حصے کرو۔ ظاہر بات ہے 3 حصے کریں گے تو خوراک اچھی تو نہیں رہے گی، خوراک کم ہوگی، کم کھانا چاہیے، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ ہمارے مالیگاؤں کے کچھ لوگ دیوبند پہنچے تھے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد جو ایک ساتھی تھے وہ ایک جیسا بول رہے تھے۔ بعض لوگوں کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے۔ اس کے بعد مفتی صاحب سے یہ درخواست ہے کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دے، تو فرمایا کم بولا کرو۔ تو وہ سمجھے نہیں، پھر بولے حضرت کچھ نصیحت فرما دو، تو فرمایا کم بولا کرو۔ تو بعض لوگوں کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ تو اگر ٹھیک رہے گی تو ہماری خیریت ہے، اور تو اگر ٹھیک نہیں رہی تو ہماری خیریت نہیں۔ آدمی گالی دیتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، جسم کے دوسرے اعضاء پر مار پڑتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، پھوٹ جاتا ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے۔ زبان کا تو کچھ نہیں بگڑتا نا، لیکن مصیبت اس کی وجہ سے آتی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا گئی، اور خاموشی سے 100 بلائیں ٹلتی ہیں، 100 بلائیں ٹلتی ہیں۔ ایک بیوی، ایک عورت تھی، اس کو ایک شکایت تھی، بس لوگوں کے پاس جانا، اپنے شوہر کی شکایت کرنا کہ میرے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے، کہیں سے تعویذ لانا، کہیں سے کچھ لانا۔ ایک صاحب کے پاس گئے، انہوں نے پانی دم کر کے دیا۔ اس کے آنے جانے سے، اس کی گفتگو سے سمجھ گئے کہ اس کی زبان اچھی نہیں۔ اس کو پانی دم کر کے دیا اور کہا کہ جب شوہر آئے گا تو ایک گھونٹ پانی منہ میں لے لینا، پینا مت، ایک گھونٹ پانی منہ میں لے لینا، منہ میں رکھنا، پینا مت۔ اب شوہر آیا تو اس نے گلاس اٹھا کر کے ایک گھونٹ پانی لے کر کے منہ بند کر لیا۔ اب منہ میں پانی ہے تو منہ کھول نہیں سکتے۔ اب وہ شوہر بھی سوچنے لگا کہ یار آج ماحول بدلا ہے، آواز نہیں ہے، شوہر کا سلوک بدل گیا۔ اب وہ جب آئے تو یہ گھونٹ پانی لے لیتی تھی۔ تو ساری مصیبت اس کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم لوگ بھی اگر اس پر غور کریں، عموماً ہم لوگوں پر جو حالات آتے ہیں وہ زبان کی وجہ سے آتے ہیں۔ بہت ساری بات ایسی ہوتی جس کے کہنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگ بول دیتے ہیں اور سامنے والوں کو بتا دیتے، بعد میں وہی بات مصیبت کا سبب بنتی ہے۔ تو کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے، کسی کے سامنے بھی کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یہ بات کہنا ضروری ہے یا نہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بولنے کے بعد میں پھنسنے والا کام ہو۔ آدمی یہ سوچ کر کے بولے انشاءاللہ حالات نہیں آئیں گے، لیکن ہم لوگ بول دیتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے نا کہ راز کی بات جب میں خود نہیں سنبھال سکا، راز کی بات جب میں خود نہیں سنبھال سکا اور میں نے کسی کو کہہ دیا اور کہنے کے بعد کہا کہ کسی کو کہنا مت، تو وہ چپ تو رہے گا نہیں۔ جب تو نہیں سنبھال سکا تو تیری بات دوسرا کیسے سنبھالے گا؟ اس لیے زبان اگر اس کا صحیح استعمال ہو جائے، آدمی بہت سارے حالات اور مصیبتوں سے بچتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا من صمتا نجا، جو آدمی خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ تو یہ ایام جو ہیں ہم پر، کوئی دن منحوس نہیں، سب دن اللہ نے یکساں بنائے ہیں۔ کچھ دنوں میں اللہ نے، کچھ اوقات میں، کچھ چیزوں میں، کچھ اعمال میں اللہ نے خیر و برکت رکھی، جیسے صبح کا وقت، صبح سویرے کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے،
آدمی کسی کام کا آغاز اور کسی کام کی شروعات صبح کے وقت سے کرے، اللہ اس میں برکت دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، فہم سلیم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اسلام کی صحیح روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر